مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک گیا بندہ، جا کر کے بولا کہ یار مجھے اپنے پاس مزدوری دے دو، کوئی نوکری پہ لگا دو۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا کام کر سکتا ہے؟ بولا میں سیاسی ہوں۔ سیاسی کا کیا مطلب؟ بولا لکھنے پڑھنے کے کام یا پھر انتظام سنبھالنے کے کام یہ میں جانتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بولا کہ ایسی جگہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، باقی ایسا ہے کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، وہ چرانے والوں کی نگرانی کر۔ بولا ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے کام میں چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی بادشاہ نے بولا کہ سب سے جو اچھا گھوڑا ہے اس کو لے آؤ۔ تو یہ ہلکے گھوڑے کو لایا، اچھے گھوڑے کو نہیں لایا۔ وہ حیران ہوا، یار سب سے قیمتی گھوڑا تو مجھے لوگوں نے بڑے بادشاہ نے دیا، وہ تو یہ ہے، آپ نے وہ نہیں لایا اور دوسرا لایا۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے۔ بات نسل پہ یاد ہے، نسلی نہیں ہے۔ بولا کیوں؟ بولا اس کی خوراک اچھی نہیں ہوئی گھوڑے کی، کیونکہ آپ معلومات کرو، بھلے معلومات میں پتہ لگ جائے گا۔ معلومات جب کی تو واقعی انہوں نے بولا کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ یہ جیسے گھوڑا پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی، پھر دودھ پلانے کے لیے ہم نے ایک گائے کا دودھ اس کو پلایا تھا، گائے کا دودھ پلایا تھا، نسل خراب ہو گئی۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ بولا گھوڑے کی طبیعت میں، مزاج میں جرت ہوتی ہے، طاقت بہادری ہوتی ہے، اور وہ جھکتا نہیں ہے، بلند ہوتا ہے۔ اور گھوڑا جب چرتا ہے نا تو گھاس میں چک لگا کر کے سر اوپر کر کے چرتا ہے، چباتا ہے، اور یہ گائے کی طرح نیچے سر کر کے یہ چرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نسلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پرورش اچھی نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ تو کرو۔ تو بادشاہ کو بات بڑی اچھی لگی، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ بادشاہ نے بولا یار ایک بات بتاؤ مجھے، میرے لیے بتاؤ، میں تجھے کیسے لگتا ہوں؟ بادشاہ نے اسی ٹائم پر جیسے ہی سنا نا اس نے اتنا بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، جلدی سے اس کو بہت سارے گھوڑے دیے، اونٹ دیے، اور اس طرح کے خزانے دیے کہ اس نے بڑا عقل والا آدمی ہے اور اتنا ماہر آدمی مجھے مل گیا۔ اسی کو بہت کچھ انعامات دیے، گھوڑے، گائے، بکریاں، یہ وہ۔ تو پھر ایک دن پوچھا کہ یار بتاؤ تو صحیح، میں تجھے کیسے لگتا ہوں؟ تو بولا چھوڑو، مجھے مروانا تھوڑی ہے اپنے آپ کو۔ بولا نہیں بس تجھے سلامتی کا میں اعلان کرتا ہوں، تجھے سلامت رکھیں گے، ماریں گے نہیں۔ اس نے بولا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا، غصہ تو بہت آیا، گیا اپنی ماں کے پاس، آج مجھے بڑی توہین ہوئی ہے۔ کیوں؟ ایک بندے نے بولا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو ماں نے بولا کہ صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے باپ کی جو میرے ساتھ شادی ہوئی تھی، ماں نے بولا، تو اللہ کی طرف سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اولاد جب نہیں ہوئی اور حکومت بھی چلانی تھی تو پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی بچہ لے لے، پھر ایک چرواہے کا بچہ ہم نے لیا تھا اور وہی تو ہے، چرواہے کا بچہ ہے۔ تو یہ حیران ہوا، پھر آیا اسی کے پاس، لڑکے کو، اسی سیاسی آدمی کو بولا بتا تو صحیح، تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں بادشاہ کا اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں اور میں کوئی چرواہے کا بیٹا ہوں، تجھے کیسے پتہ لگا؟ اس نے بولا کہ بات یہ ہے کہ بادشاہ کی سوچ شاہانہ ہوتی ہے، چرواہے کی سوچ چرواہانہ ہوتی ہے۔ تو جب مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوا تو نے مجھے گائے، بکریاں، بیل، گھوڑے، اونٹ دیے، جبکہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے سونا دے دے، زیور دے دے، خزانے دے دے۔ بولا اس سے سمجھ گیا۔ تو بات دیکھیں، لوگوں کی نسل پر، پرورش پر کتنی نظر ہوتی تھی۔ عرب لوگ اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے کہ نسل اچھی ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ باقاعدہ جاہلیت کا زمانہ تھا، دین تو ان کے پاس تھا نہیں کہ جائز ناجائز کو دیکھیں، صرف اپنے خاندانی نسل کو دیکھتے تھے۔ تو اپنی بیوی کو کسی بہادر، کسی طاقتور لڑکے کے ساتھ آدمی کے پاس بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے جو نسل آئے گی تو وہ ہمارے پاس مضبوط اور طاقتور ہوگی۔ یہ ان کی غلط سوچ تھی، لیکن نسل کو بنانے کے لیے اتنی فکر ہوتی تھی۔